کہ اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے، اور اس وقت معاشرے میں پیسے کی کمی نہیں، شہرت کی کمی نہیں، طاقت کی کمی نہیں۔ اگر طاقتوروں کے پاس، مشہوروں کے پاس، مالداروں کے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو وہ عقل کی کمی ہے۔ مال قارون سے مل سکتا ہے، طاقت فرعون تجھے دے سکتا ہے، لیکن عقل اگر ملتا ہے تو باب مدینۃ العلم سے ملتا ہے۔ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق عقل ہے، جس کی خدا نے تعریف کی، فرمایا عقل کو کہا آگے آ، آگے آئی، عقل کو کہا پیچھے جا، پیچھے گئی، پھر عقل کو کہا کہ میری طرف آ، پلٹ کے آئی اور کہا کہ میں نے تجھے کائنات کی سب سے بہترین مخلوقات میں سے بنایا ہے۔ اب کچھ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ آگے اور پیچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب عقل کو خلق کیا، خلق اول حضرت آدم، وعلم الآدم اسماء کلہا، حضرت آدم کو اپنی اسماء کا علم دیا، جن کے ذریعے سے نبیوں کی عقلیں مضبوط ہوئیں۔ مد مقابل تھا ابلیس، تو آدم بنے مظہر عقل، ابلیس بنے مظہر جہالت۔ ابلیس نے وعدہ کیا کہ لأغوینہم اجمعین بعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مجھے تیرے جاہ و جلال کی قسم ہے، کبھی کہا میں صراط پہ بیٹھوں گا، سب کو ان راستوں سے ہٹاؤں گا، کبھی کہا کہ مجھے قسم ہے سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو ابلیس بنا لشکر جہالت کا مظہر، اور لشکر عقل کے مظہر بنے جناب آدم سلام اللہ علیہ۔ اب کہا کہ چلا جا، مطلب عقل کو بھیجا خدا نے اس عالم سے، عالم مثال سے ہوتے ہوئے اس عالم میں جسے ہم عالم مادہ بولتے ہیں۔ اب یہاں آنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم پلٹ کے اس عقل باطنی کی طرف واپس جائیں، جس کے لیے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم سب اللہ کی طرف سے ہو اور تم سب پلٹ کے کس کی طرف آؤ گے؟ پروردگار عالم کی طرف آؤ گے۔ تو یہ جو 75 لشکر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، صلوات پڑھیں مولا کی شان پر۔ میری گزارش ہوگی آواز بھی تھوڑی بڑھا دیں، بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرمائے 75 لشکر جہالت کے ہیں، 75 لشکر عقل کے ہیں، یہ مومن مسلم ہر بندے کے وجود میں۔ اب فرق یہ ہے کہ کسی کے اندر بالفعل ہیں، کسی کے اندر بالقوہ ہیں۔ بالفعل اور بالقوہ کا مطلب کیا ہے کہ مثلا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ چلتا نہیں ہے، لیکن اس میں چلنے کی صلاحیت موجود ہے، تو ہم کہتے ہیں بالفعل نہیں چلتا، پر بالفعل نہیں چلتا، پر بالقوہ چل سکتا ہے۔ ایک خاتون، ایک نوجوان لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی، لہذا جب شادی نہیں ہوئی تو ماں نہیں بن سکتی، لیکن آپ بولتے ہو کہ بالفعل ماں نہیں ہے، لیکن بالقوہ ہر خاتون ماں ہے۔ کئی نوجوان نے شادیاں نہیں کی، اللہ کرا دے، بالفعل آپ باپ نہیں ہو، لیکن بالقوہ آپ سب کیا ہو؟ باپ ہو۔ تو کئی ایسی عادتیں ہمارے اندر بالقوہ موجود ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو فعلیت میں بدلنا ہے۔ فطرتاً ہر بندہ سخی ہے، بالفعل ہو سکتا ہے بندہ سخی نہ ہو۔ اب یہ کیونکہ کنجوس ہے تو لشکر جہل کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بنا ہوا ہے، لیکن فطرتاً ہر بندے کو سخاوت اچھی لگتی ہے۔ چور بھی جب چوری کرتا ہے تو اپنا پیسہ امین کو دیتا ہے، چور کو نہیں دیتا۔ ہاں، بینک کی ڈکیتی کی، 10 لاکھ چرا لیے، اب یہ واپس جا کے کسی چور کو نہیں دے گا، یہ پیسہ کس کو دے گا؟ اب وہ خود امین ڈھونڈے گا جبکہ خود چور ہے، پھر کسی امین کو ڈھونڈے گا، کیونکہ فطرتاً ہر بندہ امانت کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ پسند تو کر رہا ہے پر بالفعل اس کے اندر نہیں ہے۔ ہر بندہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، ہر ظالم ظلم سے نفرت کرتا ہے۔ دنیا کی ظالم ترین حکومتوں کے پاس بھی عدالت ہوتی ہے، وہ اپنے پاس بھی ایک عدالت بنا کے رکھتے ہیں، کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے۔ فعلیت میں وہ عادل نہیں ہے، پر بالقوہ وہ بھی کیا ہے؟ عدالت کو پسند کرتا ہے۔ جس طرح میں نے کل نشئی اور چرسی کی مثال دی
کہ آپ کسی بھی نشے اور چرسی سے پوچھو گے کہ چرس پینا اچھا ہے، نشہ کرنا اچھا ہے، شراب پینا اچھا ہے، بولے گا نہیں بہت برا کام ہے۔ تو بھائی تو کر کیوں رہے ہو؟ فعلیت میں نہیں لا پا رہا۔ سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے وہ جو طاقت اندر چھپی ہوئی ہے اس کو فعلیت میں بندہ لائے۔ ہاں، شہوت کا بجا لانا آسان ہے، جھوٹ بولنا آسان ہے، چوری کرنا آسان ہے، حسد رکھنا آسان ہے، غیبت کرنا آسان ہے، لیکن ان چیزوں کو یعنی جو لشکر جہل ہیں ان کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور لشکر عقل کو اپنا سپاہی بنانا یہ کام وہ ہوتا ہے جو اہل بیت اور رسول خدا کرانے آئے۔ فرمایا ہم اس لیے بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یہ مکارم اخلاق وہی لشکر عقل ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو پروردگار عالم کے اخلاق میں بدل دو۔ جب تیرے اندر رنگ خدائی آ جاتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو اپنے وجود کو رنگ پروردگار عالم میں بدل دے؟ تو ایک ایک لشکر کو پہچانو اور ایک ایک لشکر کو اپنا سپاہی بناؤ۔ جب یہ 75 سپاہی تیرے پاس آ جائیں گے پھر شیطان بھی تجھے شکست نہیں دے سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو کل جن کو یاد ہوگا جو کل کی مجلس میں تھے، ہم نے کہا انسان کا وجود 3 مین پاور سے چلتا ہے۔ مثلا یہ لاؤڈ چل رہا ہے، اگر کرنٹ نہ ہو تو لاؤڈ نہ چلے، لائٹ کو کرنٹ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے اندر 3 قوہ جو مضبوط ترین طاقتیں ہیں پائی جاتی ہیں، اور یہ تینوں طاقتیں حیوان کے پاس بھی ہیں، کم و بیش، زیادہ یا کم۔ انسان میں شہوت، حیوان میں شہوت، انسان میں غصہ، حیوان میں غصہ، انسان میں قوہ ادراک، حیوان میں بھی قوہ ادراک موجود ہے۔ اب لمٹس کو آپ چینج کر سکتے ہو، اور کبھی 5 منٹ کے لیے سوچو کہ یہ جو طاقتیں جو مین سورسز ہیں انسان کی زندگی گزارنے کے، یعنی اگر شہوت نہ ہو تو ازداد نسل نہ ہو، اگر شہوت نہ ہو تو مرد اور عورت کی آپس میں اٹریکشن نہ ہو، یعنی نظام ہی نہ چلے۔ ان چیزوں کا ہونا ضروری تھا تاکہ ایک سسٹم بنے، ایک فیملی بنے، ایک معاشرہ بنے۔ میں نے کہا پانی پیاس ہر بندے کے اندر ہے، یہ تمیز عقل کا کام ہے کہ تجھے یہ بتائے کہ تم نے صاف پانی پینا ہے یا نالی کا پانی پینا ہے۔ حیوان کو تمیز نہیں ہے، کتے کو پیاس لگے گی وہ زمین کا پانی بھی پیے گا، نالی کا پانی بھی پیے گا، اس میں یہ تمیز نہیں ہے۔ کتے کا کام ہے اپنی پیاس کو بجھانا، حیوان کا کام ہے اپنی بھوک کو بجھانا۔ اب اگر انسان کے اندر سے تمیز ختم ہو جائے تو یہ 2 ٹانگوں پہ چلتا ہوا حیوان ہے، انسان نہیں ہے۔ عقل کا کام یہ ہے کہ تمہارے جتنے جذبات ہیں، یہ ریسورسز جو پروردگار عالم نے دیے ہیں، ان ریسورسز کو انسان کیا کرے؟ بیلنس کرے۔ شہوت اگر بہت زیادہ تو انسان دشمن علی بن جاتا ہے۔ کتاما کی شہوت میں آ کر ابن ملجم کو حوصلہ ملا، قاتل علی ابن ابی طالب بنا۔ مال کی شہوت اگر ہو تو قاضی شرح اور ابن سعد بن سکتا ہے، شمر بن سکتا ہے۔ شکم پرست، شکم کی شہوت اگر ہو، اب دیکھیے خدا کھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر شہوت شکم ہو جائے، کھانا کھانا اچھی بات ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، بلکہ تاکید ہے کہ بندہ اپنے بدن کا خیال کرے، لیکن اگر شہوت میں بدل، شہوت مطلب ایکسٹریم لیول پہ چلا جائے، دن میں 3 بار کھانا ہے بندہ 6 بار کھانے لگے، 7 بار کھانے لگے، حد اکثر میں چلا جائے، کثرت میں چلا جائے، تو یہ عقل کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ چیز کم بھی ہو جائے بری، چیز زیادہ بھی ہو جائے بری، تم نے میاں نرو ہو کے چلنا ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا غصہ اگر کم ہو تو انسان ڈرپوک ہوتا ہے، غصہ حد سے زیادہ ہو تو انسان ہتاک ہوتا ہے۔ ماں باپ کی بے احترامی کرے گا، استاد کی بے احترامی کرے گا، عالم کی بے احترامی کرے گا۔ اس دن ایک جوان کا فون آیا، مولانا میرے باپ نے مجھے بڑا غصہ دلایا، بس تھوڑا تھا میں اپنے باپ کو مارنے والا تھا۔ میں نے کہا بندے خدا گناہ ہے کہ مولانا بس وہ کبھی کبھی دماغ پہ سوار ہو جاتے ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو ہم بھی سیدھے رہیں۔ میں نے کہا یہی تو مقام ہے، وہ سوار ہو تو تمہیں صبر کرنا ہے، سیدھا رہے تو ہر بندہ سیدھا۔ اگر وہ غلط بھی ہے تم نے باپ کے ساتھ بے احترامی نہیں کرنی، کیونکہ وہ تیرا باپ ہے، کیونکہ تیری ماں ہے۔ اسی صبر کا نام جناب سلمان امیر المؤمنین اہل بیت کے کتنے واقعات ہیں، لوگ بے احترامی اور بدتمیزی کرتے تھے، ہاں نبی کو گالیاں دی گئیں، پتھر مارے گئے، کتنی تکلیفیں ملی۔ وہ خاتون جو کوڑا کرکٹ نبی کے سر پہ پھینکتی تھی، ایک بار رسول خدا نے اس کے ساتھ بے احترامی نہیں کی، اپنے اخلاق سے اس کے وجود میں نبی نے انقلاب لایا۔ اب یہ نہیں کہ مصطفیٰ کے اندر غصہ نہیں تھا، آپ بولو میرے اندر بڑا غصہ ہے، رسول خدا کے اندر غصہ نہیں ہے، امیر المؤمنین کے اندر غصہ نہیں ہے۔ ارے علی کا غصہ دیکھنا ہے تو جنگ صفین میں آ کے دیکھو، علی کا غضب دیکھنا ہے تو مرحب اور انتر کو بچھاڑتے ہوئے دیکھو۔
ایسے نہیں کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت خندق کے دن عبادت ثقلین سے افضل ہے. اس غصے کو، اس پاور کو میں نے یوز کہاں کرنا ہے؟ اور آسان کر کے سمجھاؤں. بھائی آپ کے گھر میں ماچس کی تیلی پڑی ہے، تیلی کے اندر انرجی ہے نا، غصہ ہے. ہاں، ماچس سے لگاؤ تو جلتی ہے. اب یہ جلانی کہاں ہے؟ یہ عقل کا کام ہے. تیلی بری نہیں ہے. اب ایک مرتبہ اٹھا کے ایک مومن کی دکان ہو، کپاس کی، ہاں گودام ہو، اور شرارت کر کے تیلی وہاں لگا دو. تیلی تو تیلی ہے، اس کا پورا گودام کیا کر دے گی؟ جلا دے گی. تیلی اٹھا کے اور امام بارگاہ میں مثلاً آگ لگا دو. تیلی تو تیلی ہے. اسی تیلی سے چولہا بھی جلتا ہے، اسی تیلی سے بندہ بھی جل سکتا ہے، اسی تیلی سے لوگوں کے کارخانے بھی جل سکتے ہیں. یہ کس کا کام ہے؟ کس کو مینیج کرے؟ یہ عقل کا کام ہے. شہوت بھی تیلی کی طرح ہے، غصہ بھی تیلی کی طرح ہے. الغضب یاکل الحسنات، غضب انسان یا حسد یا غضب، مختلف روایات ہیں، اس طرح حسنات کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہی آگ ہے، اسے کنٹرول کرو تو پورے شہر کے چولہوں کو جلا سکتے ہو، اور یہی آگ ہے اگر کنٹرول نہ کرو تو لوگوں کے گھروں کو اور بستیوں کو جلا سکتے ہو. یہ تمہاری مرضی ہے تو اس چیز کو استعمال کیسے کرتا ہے. یہی یورینیم جس سے ایٹم بم بنتا ہے، اگر لوگ اس کو صحیح استعمال کریں، پاکستان کے پاس بہت ہے، اگر ٹیکنالوجی کو صحیح استعمال کیا جائے، ہمارے ملک میں کبھی بجلی کی قلت نہ ہو. آج دنیا ان ٹیکنالوجی، اس کے بجائے کہ لوگوں کو مارا جائے، وہ انرجیز کو پازیٹیو وے میں کیا کر رہے ہیں؟ استعمال کر رہے ہیں. تو عقل کا کام یہ ہے، آپ کی شہوت کو بیلنس کرے، آپ کے غصے کو بیلنس کرے، اور آپ کے ادراک کو. آخری طاقت جو تھی وہ قوی ادراک تھا، جہاں تک ہم کل پہنچے. ہم نے کہا غصے کو کنٹرول، شہوت کو کنٹرول. اب یہ عقل بتائے گی. اب عقل کو علم چاہیے، علم اہل بیت سے ملے گا، پھر عقل اس کو مینیج کرے گی. مثلا آپ بہترین مدیر ہو لیکن آپ کو ٹیکنیکس نہیں آتی، ٹیکنیکس کو یہ آپ کو سکھائے گا، پھر آپ مدیریت کرو گے. جس طرح آپ کے پاس کمپیوٹر ہوتا ہے، کمپیوٹر میں یہ توانائی ہے کیلکولیشن کرے، ہر کام کرے. اب آپ نے اس کو کوڈ دینا ہے، جیسے آپ کوڈنگ دے دو گے کمپیوٹر اپنا کام کرنا شروع کر دے گا. اسی طرح اپنی عقل کو اگر علم اہل بیت دو گے، علم قرآن دو گے، پھر یہ وجود کو مینیج کرنا سیکھ جائے گی. پھر تمہارے وجود میں ایسا سکون آئے گا، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے وجود میں تلاطم پیدا نہیں کر سکتی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب آتے ہیں قوہ ادراک. یہ بہت خطرناک قوہ ہے. جیسے ہم نے کہا قوہ خیال، اگر یہ حد سے آگے نکل جائے انسان کو پاگل بنا دیتا ہے. اور سب سے زیادہ جس چیز کو اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے وہ خیال ہے. بعض سائنسدان کہتے ہیں ہزاروں تھاٹس، ہزاروں خیال ایک منٹ میں انسان کے ذہن میں آتے ہیں. ہزاروں خیال. آپ ہاتھ کو کنٹرول کر لو گے، آنکھیں بند کر لو گے، زبان پر منہ بند کر لو گے، لیکن خیال کو کوئی بند نہیں کر سکتا. جب انسان سوتا بھی ہے تو خیال چلتا رہتا ہے، خواب کی صورت میں. اب جس کا عشق ہے اسی کا خیال آتا ہے، جس کی محبت ہے اسی کا خیال آتا ہے. غلط محبت، خیال غلط چلا گیا. اچھی محبت، خیال اچھا ہو گیا. دن رات حسین کا سوچو گے، خیال میں حسین ہوں گے. خدا کا سوچو گے، خدا خیال میں ہوں گے. مال کا سوچو گے، اب خیال پلاننگ کرتا رہے گا، مال کمانا کیسے ہے، کرنا کیسے ہے. کسی گھر میں چوری کرنی ہے، خیال ایکٹیو ہو جائے گا، پلاننگ دے گا، امیجز دے گا، ساری چیزیں دے گا. عقل کیلکولیٹ کرے گا. اب عقل اگر سالم نہیں ہے، کیونکہ علم سالم نہیں ملا، عقل اگر سالم نہیں ہے، کیونکہ اگر سالم شخصیتوں کے ساتھ، طیبوں کے ساتھ مربوط نہیں ہے، اس کو صحیح روش کا پتہ نہیں ہے، تو کبھی کبھی عقل خادم خیال بن جاتا ہے، عقل خادم شہوت بن جاتا ہے، عقل خادم غضب بن جاتا ہے. ایک بندے کو کسی قبیلے کے ساتھ دشمنی ہے، اب اس کے بندے اس نے مارنے ہیں، تو خدمت کس سے لیتا ہے؟ عقل سے لیتا ہے. غصہ اس کے عقل پر سوار ہے، اب پلاننگ کرتا رہتا ہے تاکہ ان کو قتل کریں. یہ جنگوں میں کتنے لوگ مرتے ہیں، ساری پلاننگ کون کرتا ہے؟ عقل کرتا ہے. کیونکہ عقل خادم غضب بن جاتا ہے، یہ دشمن خدا بن جاتا ہے. عقل حاکم رہے، غضب مخدوم رہے، شہوت مخدوم رہے. حضرت یوسف شہوت غالب نہیں آئی، مغلوب ہو گئی عقل کے ہاتھوں. ہاں؟ تمہارا کام ہے گناہ کو دیکھ کے بھاگو، آگے مدد کرنا کس کا کام ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر خدا اس کا مالک ہے اور وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے تیرے وہم و گمان میں نہیں تھا. یوسف نے بھروسہ کیا اور زلیخا کے ہاتھوں بھاگے, اللہ نے بند دروازوں کو یوسف کے لیے کیا کر دیا؟ کھول دیا. یہ وہ مقام توکل ہے. اور یہ کب آتا ہے؟ جب انسان کی عقل مضبوط ہو جائے. قرآن کے قصے یہی بتاتے ہیں ابراہیم کی عقل کتنی مضبوط ہے. ابراہیم نے اپنے ادراک کو کبھی عقل پہ حاوی ہونے نہیں دیا کہ ابراہیم آگ میں جاؤ گے جل جاؤ گے, کہ نہیں. جبرائیل ابراہیم کہتے ہیں عرش الہی پہ کوہرام بپا تھا, خدا تیرا نبی ابراہیم جیسا ابو الانبیاء ہے جناب ابراہیم, آگ میں پھینکا جا رہا ہے. کہتے ہیں جبرائیل اوپر سے نیچے آیا, ابراہیم نہ خدا کچھ کہہ رہا ہے نہ تو کچھ مانگ رہا ہے, مجھے کہو میں خدا کو بولوں کہ تجھے بچا لے. تو جناب ابراہیم کا ایمان کتنا پختہ تھا, فرمایا جبرائیل جب تجھے پتا ہے میں آگ میں گر رہا ہوں, کیا میرے خدا کو نہیں پتا؟ اگر میرا جلنا اسے پسند ہے تو ابراہیم کو جلنا پسند ہے, اگر وہ بچانے پر آئے تو کن فیکون کی دیر ہے. جب یہ یقین محکم تھا پھر خدا خود بتاتا ہے میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو گل و گلزار میں بدل دیا نا. موسیٰ جیسا یقین, ابراہیم جیسا یقین اور اسماعیل جیسی اطاعت کہ باپ کہے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, یہ بھی نہیں بولا کہ بابا خواب ہے, کہ بابا جب دیکھا ہے تو گلا تیار ہے, اس گلے پہ چھری چلاؤ. کبھی بھی وہم کو اپنے عقل پر غالب ہونے نہیں دیا. اس وقت معاشرے میں سب سے زیادہ جو بیماری ہے وسواس کی, وسوسہ بہت خطرناک ہے. اب کیونکہ ہمارا معاشرہ تھوڑا مقدس پرور ہے, کئی ٹاپکس ممبر سے لوگ نہیں پڑھتے, لوگ کیا کہیں گے, برا نہ مان جائیں. کئی ایسے سوال بھی ہیں جو نوجوان نہیں کرتے, گھبراتے ہیں کہیں مولانا سے کریں گے ڈانٹ نہ دیں. کبھی بھی سوال سے گھبرایا نہ کرو. ان بیماریوں کا علاج اگر ہونا ہے تو مکتب اہل بیت میں ہونا ہے. کڈنی خراب آپ ہاسپٹل جاتے ہو, آنکھ خراب ہو ڈاکٹر کو دکھاتے ہو. یہ جو عقیدتی شبہات, وسواس جو شیطان من الجنت والناس اور خناس آپ کے ذہنوں میں وسوسے کرتا ہے. یہاں تک کہ ایک جوان نے کہا کہ مولانا جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں شیطان اللہ کے لیے میرے ذہن میں برے خیالات پیدا کرتا ہے. اب کہتا ہے کسی مولانا کو کیا بتاؤں, کسی کو سمجھ بھی نہ آئے کہ من ہی من میں اللہ کو برا بلا بولتا ہوں, کیا کروں ان وسوسوں کا. میں نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہ بس یہ کہ میں نماز چھوڑ دی ہے میں نے کہا شیطان تو کامیاب ہو گیا, وہ چاہتا یہی تھا تجھے وسوسہ دے اور تاکہ تم مصلی عبادت سے کیا ہو جائے, دور ہو جائے. شیطان 7000 سال عبادت کرنے والا ہے, وہ آپ کے لیے جو جال بچھاتا ہے نا وہ آپ کی سوچ سے بڑا ہے. جب کوئی پلانر پلاننگ کرتے ہیں نا, کہتے ہیں ہم دشمن کو یہ کریں گے, پھر اس نے یہ کیا تو یہ کریں گے, پھر یہ کیا تو یہ کریں گے. وہ 10-20 اسٹیپس کی پلاننگ کرتے ہیں, سنگل اسٹیپ کی کوئی پلاننگ نہیں کرتا کہ اگر ہم نے یہاں سے راستہ روکا شاید وہاں سے آ جائیں. شیطان کی پلاننگ ایسے ہوتی ہے, اگر میں نے ایسے یہ بولا اس نے یہ نہیں کیا تو اس دروازے سے داخل ہو جاؤں گا, وہ دروازہ اس نے بند کیا فلاں دروازے سے داخل ہو جاؤں گا. شیطان آپ کو جو گیم کھیلتا ہے آپ کے ساتھ وہ آپ کی زمین میں نہیں کھیلتا, پہلے آپ کو اپنی زمین میں لے آتا ہے. اور جب آپ شیطان کی زمین میں شیطان کے ساتھ کھیلو گے تو ان دی اینڈ جیت کس کی ہوگی؟ شیطان کی ہوگی. اور وسوسے کی مثال اس تسبیح کی طرح ہے, اسے بولتے ہیں حلقہ جو گول ہے. وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ذہن میں وسوسہ لاتا ہے, ایک وسوسہ دور کیا, دوسرا دور کیا, تیسرا دور کیا, چوتھا, اور اس رسی کو نیچے سے باندھ دیتے ہیں. آپ گھومتے رہو گے, وسوسہ کبھی ختم ہوگا ہی نہیں. حلقہ بنا دیتا ہے. اب اس حلقہ شیطان سے انسان کو وہ کیسے نکلے گا؟ ایک بچہ تھا کہنے لگا مولانا میری ماں نے ہمارا جینا حرام کر دیا. بھائی کیا کیا آپ کی امی نے؟ کہا اسکول سے آتے ہیں, کالج سے آتے ہیں, فوراً دروازے پہ کھڑا کر دیتی ہے, تیرا پاؤں نجس ہے, پتہ نہیں تیرا کیا نجس ہے, جلدی جاؤ. یہ نہیں کہ پاؤں دھو کے آؤ, نہا کر آؤ. کہ دن میں 4-5 مرتبہ نہانے کے لیے بھیجتی ہے ہمیں, کیونکہ وسوسہ ہے. وضو کرتی ہے تو 10 مرتبہ ہاتھ کو دھوتی رہتی ہے. دین نے کہا 2 مرتبہ تو 2 مرتبہ. اب جتنے وسوسے آتے ہیں پھینک دو ان کو. 3 مرتبہ کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. اب چھوڑ دو, وسوسوں کو چھوڑ دو. سختی سے معصوم نے منع کیا ہے.
مولا کا صحابی نماز پڑھ رہا تھا، ناک سے خون کا قطرہ گرا، زمین پہ گرا. اب اس کے ذہن میں شروع ہوا زمین پہ کیا ہوگا، زمین کے نیچے کیا ہوگا، نیچے سے پاؤں کو لگا ہوگا. امام نے کہا تجھے کس نے کہا تھا تو اتنا سوچے؟ ظاہر پہ اکتفا کر، وسوسوں میں جتنا چلتا جائے گا وہ اتنا تجھے اندر گھیرتا جائے گا. یہاں تک مومنہ نے کہا کہ مولانا میں ذہنی مریض ہو گئی ہوں. میرا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے، فوراً ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر بائک سے گر گیا، کسی نے مار نہ دیا ہو، کسی نے اغوا نہ کر دیا ہو. کہ جب تک وہ گھر نہ آئے میں 100 مرتبہ مرتی ہوں، 100 مرتبہ جیتی ہوں. سکون انسان کو تباہ کر دیتا ہے اگر عقل انسان پہ حاکم نہ ہو. ایک تو وہ مریض ملا کے لگا مولانا دروازہ کھولتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے میرا ہاتھ دروازے کے ساتھ چپک جائے گا، اور پھر سوچتا ہوں ہاتھ نہ لگاؤں، کیا کروں. اب ذہن کا کمال کیا ہے؟ ذہن جب کوئی چیز سوچتا ہے تو اس کے اینڈ تک جاتا ہے. مثلا آپ یہ سوچو گے میں اگر ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں اور جہاز پہ نہ پہنچ پاؤں تو ذہن نتیجہ بتاتا ہے. نہیں پہنچو گے جہاز اڑ جائے گا، جب اڑ جائے گا ٹکٹ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اتنی زحمتیں. اب یہ سارا اسٹریس آتا ہے، آپ پہنچ بھی جاتے ہو لیکن وہ آپ کو ایسا دکھاتا ہے آپ پہنچے بھی نہیں ہو، جہاز نکل گیا ہے. اچانک آپ کے دل میں درد ہوا، ذہن ایکٹیو ہو جائے گا، اچھا یہ درد ہوا ہے، ہو سکتا ہے اٹیک آنے والا ہو، اٹیک آئے گا، تم مر جائے گا، بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا. وہ ساری پلاننگ قبر تک بھی پہنچا دیتا ہے آپ کو. اتنے وسوسے آپ کے ذہن میں لاتا ہے. توکل کا مطلب ہے خود کو رہا کرو، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. خود کو آزاد کرو، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اب ہمارے استاد اخلاق تھے، یہی مسائل تھے، انہوں نے کہا بھائی اس کا ایک ہی حل ہے کہ جس چیز سے، امیر المومنین کا ایک جملہ ہے، فرمایا جس چیز سے ڈرو اس کے اندر خود کو پھینک دو، ڈر ہی ختم ہو جائے گا. سوئمنگ پول میں مثلا بندہ جانے سے ڈر رہا ہے، ہاں پتا بھی ہے پانی کمر تک ہے، کودوں گا مروں گا نہیں، لیکن وسوسہ وہم کہتا نہیں جاؤ گے تو مر جاؤ گے. اب مولا فرماتے کہتا ہے نا مر جاؤ گے تو جا کے دیکھو واقعی مرتے ہو کہ نہیں. کیلکولیشن تو تم نے عقل سے کر لی نا کہ پانی چھوٹا ہے جاؤں گا نہیں مروں گا. جب کیلکولیشن کر لیے تو ڈر کیسا؟ اس کے اندر کود جاؤ. اس ماں کو کا تمہیں برا نہ لگے لیکن یہ حل ہے امیر المومنین کا. شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ بچہ مر جائے گا. بولو اللہ کی امانت ہے، مر گیا تو مر گیا. جب تم ڈر ختم کرو گی اس دن کے بعد کبھی وہم اور وسوسہ نہیں آئے گا. انزائٹی کا بھی علاج ہے، یوسوسو فی صدور الناس من، یہ جنات بھی وسوسہ کرتے ہیں، شیطان بھی خود جنہیں وسوسہ کرتا ہے. تو فرمایا جس چیز کا وسوسہ، جو خوف، جو ڈر تمہیں دلا رہا ہے اس ڈر سے خود کو آزاد کر. جب تک آزاد نہیں کرے گا، دیکھیے دشمن کس چیز سے ڈراتا ہے؟ ڈراؤ، جھکاؤ، مارو. بولے گا میرا کام نہیں کرو گے اولاد کو ماروں گا، تجھے ماروں گا. یہی خوف اصحاب امام حسین کے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا. لیکن یہاں پہ شجاعت دکھانی ہے کہ میرے مال کا مالک خدا، میری جان کا مالک خدا، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ پروردگار عالم ہے. تو فرمایا جس بھی چیز سے ڈرو اس سے خود کو کیا کر دو؟ آزاد کر دو. اگر یہ ڈر ہے بچہ مر جائے گا کو میں نے اللہ کے حوالے کیا، جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. اگر یہ ڈر ہے مثلا یہ کام کروں کہیں اٹیک نہ آ جائے، ہاں وسوسہ ہوتا ہے. اب آنا نہیں بھی ہوگا، اسٹریس اتنا آئے گا وہ بالآخر تجھے کیا کر دے گا؟ موت کے قریب لے کر آئے گا. آج اکثر معاشرے میں وہم کی حکومت غالب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طاقت میرے پاس ہوگی تو میں کامیاب ہوں، مال میرے پاس ہوگا تو میں کامیاب ہوں، شہرت میرے پاس ہوگی تو میں کامیاب ہوں. اصلاً میں مجلس پڑھ رہا ہوں یا مجلس سن رہا ہوں، مجھے کیسے پتا چلے کہ پروردگار عالم اس مجلس سے راضی ہیں؟ تو کچھ چیزیں شیطان کھڑی کر دیتا ہے. مولویوں کو بولے گا تمہارا مجمع زیادہ تو تمہاری مجلس کامیاب. اور اس دن شاید میں نے واقعہ سنایا آیت اللہ جھنجانی کا، ایک بندے نے قبلہ میں نے خواب دیکھا ہے، وہ جو مشہور ذاکر ہے امام حسین نے حکم دیا کہ اس کا نام ذاکروں کی ڈائری میں سے مٹا دیا جائے، اور وہ مولانا جو کبھی ممبر پہ آیا ہی نہیں، مجلس پڑھی نہیں اس بیچارے نے، مدرس ہے، امام نے کہا اس کا نام لکھو، یہ میرے ذاکروں میں اس کا شمار ہے. نیند سے اٹھا اس عالم کے پاس گیا کہ مبارک ہو،
خواب دیکھا ہے ابھی عبداللہ الحسین نے تیرا نام اپنے ذاکروں میں لکھا ہے کہ مولانا ہم نے تو کبھی مصیبت پڑھتے ہوئے مصائب پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، آپ ہمیشہ درس دیتے ہیں۔ وہ رونے لگے، کہنے لگے بیٹا ایسا نہیں ہے، جب محرم کے دن آتے ہیں عوام میں نہیں پڑھتا میں، جب محرم کے دن آتے اپنے گھر جاتا ہوں، بچوں کو بٹھاتا ہوں، امام حسین کے مصائب پڑھتا ہوں۔ مولا تو خلوص دیکھتے ہیں، مولا پروٹوکولز، مولا گاڑیاں، مولا مجمع نہیں دیکھتے، آنے والے کا خلوص، پڑھنے والے کا خلوص، ایون مجلس کرانے والے کا خلوص۔ آج معاشرے میں وہم غالب ہے، آج مجلسیں بعض لوگ ایسے کرا رہے ہیں جیسے ہارون مسجد بنا رہا تھا، کہ بہلول میں نے بڑا اچھا کام کیا، اللہ کے لیے مسجد بنائی ہے، کہ بہت اچھا کام ہے، ہارون کام کر دو، لکھ دو مسجد بہلول، کہ بڑے تیز ہو، مسجد بناؤں میں، نام لکھوں تیرا، کہ یہی تو بتانا چاہ رہا تھا، تو مسجد نہیں بنا رہا، تو اپنا نام بنا رہا ہے۔ افسوس سے یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں مجھے، کہ آج مولویوں میں ریس ایسے لگ رہی ہے جیسے گھوڑوں میں ریس لگائی جاتی ہے، میرا مولوی تیرا مولوی، میرا گھوڑا تیرا گھوڑا۔ آج معیار کیا بنا ایک مجلس کا؟ کامیابی ہے مجلس کا؟ آج لوگوں کی نگاہیں کس چیز پر ہیں کہ میرا بیٹا مجلس میں گیا کیا لے کر آیا؟ یہ 500 یہ 1000 خواتین مجلس میں آئیں، کیا حیا کا در سیکھ کے آئیں، عفت کا در سیکھ کے آئیں؟ اس راشی معاشرے میں، اس ظلم بھرے معاشرے میں، اس جبر و استبداد کے معاشرے میں ہم مجلس حسین سے اپنی نسل کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ لیکن جب وہم غالب ہو جائے تو وہم کہتا ہے تیرا نام ہو تو بس سب کچھ ہے، تو کامیاب ہے۔ پھر انسان اولئک حبطت اعمالہم، خدا کہتا ہے قیامت کے دن آئیں گے اپنے اعمال لے کے، انرجی لگائی، پیسہ لگایا، سب کچھ کیا، لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا، اپنے لیے کیا، اپنی میں کے لیے کیا، اپنے نام کے لیے کیا، وہ سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب وہم کی حکومت آ جائے پھر رضا عوام ذہن میں آتی ہے، جب عقل کی حکومت آئے تو بندہ کہتا ہے لوگ راضی ہوں یا نہ ہوں، بس میرا خدا کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ عالم اسلام کی حکومت یزید کے پاس ہے، گویا پوری عوام ایک طرف کھڑی ہے، حسین ایک طرف کھڑے ہیں۔ کیا پرواہ کی امام حسین نے؟ اور قرآن کی آیت بھی حبیب طیب اور خبیث برابر نہیں ہے، کبھی ایسا نہ ہو خبیثوں کی کثرت تجھے تعجب میں لا دے کہ وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ فرمایا نہیں، خدا قلوب کو دیکھتا ہے، خدا اعمال کو دیکھتا ہے، خدا خلوص کو دیکھتا ہے۔ تو معاشرے میں جب وہم غالب ہو جائے، لوگوں کی انرجیاں ضائع ہوتی ہیں، پیسہ ضائع ہوتا ہے، ہر چیز میں ہم سیلفش ہیں، ہر چیز میں، پیسے کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، گاڑی کے اعتبار سے، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی نوکری، وہ جاب جس میں پیسہ زیادہ ہو۔ ایمان کے اعتبار سے ہم کیوں سینسیٹیو نہیں ہیں؟ یعنی واللہ مومن سنیں کہ ابھی عبداللہ الحسین نے ظہر عاشور کو نماز پڑھی اور نماز بچاتے بچاتے کتنے صحابی شہید ہو گئے۔ دیکھیے زندگی اہل بیت مذاق تو نہیں ہے، ہم سے جوک تو نہیں کیا جا رہا کہ کوئی جہنم ہے کوئی جنت ہے، حقیقت ہے۔ یعنی بندہ جہنم کا ذکر سنے پر اس کا وجود نہ لرزے۔ بعض ایسی روایتیں ہیں پڑھتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے، پھر ہم سوچتے ہیں معصومی نے ایسی مثالیں کیوں دیں، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے ہم کہیں گے یہ سمجھے گا نہیں، لہذا قوہ ادراک اس کے پاس ہے، کئی چیزیں اس کے لیے مجسم کریں تاکہ یہ چیز کو سمجھ سکے۔ کتنے گھروں میں تباہیاں بپا ہوتی ہیں صرف گناہ غیبت کی وجہ سے، یہ بھی وہم کا کام ہے۔ گھر تباہ ہو جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ایک گناہ غیبت۔ اب معصوم کہیں کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اب بندہ سن رہا ہے محسوس نہیں کر رہا۔ 5 منٹ کے لیے اپنے قوہ ادراک اور امیجنیشن کو ایکٹیو کرو،
کہ تیرا بھائی تیرے سامنے دنیا سے چلا جائے، ایک بندہ تیرے ہاتھ میں چاقو دے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت اور بوٹی کاٹ کے کھائے گا، کون سا احساس ہوگا تجھے واقعاً پریکٹیکلی اگر تجھے ایسا بولا جائے؟ انسان کو گھن آئے گی سوچتے ہوئے بھی کرتے ہوئے بھی. کہا یہ گھن محسوس کر، اس قدر برا عمل ہے. ایک سخت روایت میں نے کل پڑھی، فرمایا غیبت کرنا ایسے ہے جیسے خانہ خدا میں اپنی ماں کے ساتھ بندہ برا کام کرے. دیکھ کر بندے کا وجود لرز جاتا ہے. کیوں معصومین ایسی مثالیں دے رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک گناہ جسمی گناہ نہ ہو ہمیں برا نہیں لگتا. جب تک کوئی جسمانی ایکٹیویٹی نہ ہو ہمیں برا نہیں لگتا. کہ دیکھ کتنا تجھے برا لگ رہا ہے تیری امیجنیشن میں. اپنے ادراک کو مضبوط کر معصومین کے فرامین سے. تجھے گھن آتی ہے کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے؟ جبکہ معصوم یہ مثال دے رہے ہیں. اگر تو مسجد میں جائے اور مسجد کے اندر دو لوگ آپس میں زنا کر رہے ہوں، کیا تو ان کو روکے گا نہیں؟ کیا تو ان کو ٹوکے گا نہیں؟ کیا تو ان کو بولے گا نہیں؟ غیرت کی کتنی بھی کمی ہو بندہ کم از کم مسجد سے نکل جائے گا تاکہ وہ عمل نہ دیکھوں. اگر تو روک نہیں سکتا کم از کم جہاں پہ یہ ماحول ہے، جہاں پہ یہ چیز ہو رہی اٹھ کے چلا جا. پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے گناہ غیبت کی وجہ سے. بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی ہے گناہ غیبت کی وجہ سے. لیکن بڑے مزے سے خواتین، یعنی کتنے ہم گناہوں کو، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک طرف مجلس امام حسین سنے، دوسری طرف جا کے اتنا قوی ترین گناہ کرے. یہ تو غیبت ہے. ربا کے لیے فرمایا 70 مرتبہ خانے خدا میں کسی محرم کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. 70 مرتبہ. پہلے کہا جنگ با خدا ہے، اللہ کے ساتھ لڑائی ہے، جنگ کرنے کے مثال کے مانند ہے. اب بندے کا ذہن ہے نا، اس کو جنگ سمجھ میں نہیں آتی، اس کو کوئی انسان چاہیے ہاتھ میں تلوار اور سے قتل کرے. اللہ نے کہا شاید اس کے سمجھ میں نہ آئے، پریکٹیکلی میرے وجود کو جسم کی صورت میں نہیں سوچ سکتا. پھر کہ میں یہ مثال دے رہا ہوں کیونکہ جسمی گناہ تیرے لیے بہت بڑی اہمیت اور ارزش رکھتا ہے. کہ اس گناہ کے برابر ہے. اس قدر تیرے اندر گھن آنی چاہیے اس گناہ کی. لیکن اسی مسجد میں نماز پڑھے، مومن کے ساتھ مصافحہ کرے، فوراً شروع ہو جائے کسی مومن کی برائی کے اور بولو کہ بھائی برائی نہ کرو. نہیں مولانا میں سچ بول رہا ہوں. بندے خدا اگر جھوٹ ہوتا تو تہمت ہوتی. غیبت سچ کا نام ہے، جھوٹ کا نام نہیں ہے. واقعاً اس کے اندر وہ برائی اور تو لوگوں کو بتا رہا ہے، یہ غیبت ہے. اگر تو جھوٹ بول رہا ہے وہ تو تہمت ہے. یہ معاشرہ عقل کا معاشرہ نہیں ہے. اور افسوس ہے یہ برائیاں ٹی وی پر برملا، یہ اس کا دشمن وہ اس کا دشمن، پوری سوسائٹی کلیپس کر جاتی ہے اخلاقی طور پر. یو کے پرائم منسٹر نے کورونا کے دنوں میں، کووڈ کے دنوں میں سوشل ایکٹیویٹی کرنا منع تھا. قانون لا ہے. ہم شریعت مدار ہیں، وہ قانون مدار ہیں. اگر شریعت مدار ہم صحیح رہیں تو ان سے بھی ترقی کر لیں. وہ قانون مدار ہے. ہمارے ہاں اس وقت بالفعل نہ شریعت کی سنی جا رہی ہے نہ قانون کی سنی جا رہی ہے. اب سوچئے معاشرہ کہاں جائے گا؟ شریعت کی نہیں سنی جا رہی مطلب دیندار معاشرہ نہیں، قانون کی نہیں سنی جا رہی مطلب سویلائز معاشرہ نہیں ہے، متمدن معاشرہ نہیں ہے. مدنی قوانین کی جو باتیں نہیں سن رہا. قانون پاس ہوا، سوشل ایکٹیویٹی قانون ہے. اب قانون جب بنایا گیا تو قانون پہ عمل کرنا ہے. جو عمل نہیں کرتے ان کو سزا دی جاتی. پرائم منسٹر آف یو کے اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے گیدرنگ رکھی، کسی نے کیمرے پہ ریکارڈ کر لیا. غیرت مند معاشرے ہوتے نا، دینی غیرت نہیں قانونی غیرت ان کے یہاں موجود ہے. ہمارے یہاں قانون پہ عمل کیا جاتا ہے، کتنے لوگ اس کے لیے بولتے ہیں کیونکہ ہم خود قانون پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم خود سگنل توڑنے والے، ہم خود رونگ وے پہ چلنے والے، ہم خود رشوتیں دینے والے. اب کسی وزیر نے یا کسی بندے نے قانون توڑ بھی دیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ قانون شکنی دین شکنی پہ بندے کو لاتی ہے. ہاں اور نہ کی تمیز، اچھے اور برے کی تمیز، وہ معاشرے معقول معاشرے نہیں ہوتے. پرائم منسٹر آف یو کے ایک
قانون اس نے توڑا کہ اس نے کووڈ کے دنوں میں سوشل ایکٹیویٹی نہیں کرنی تو اس نے کی، اور لوگوں نے شور مچایا. صرف اس قانون توڑنے کی وجہ سے اس بندے نے کیا کیا؟ ریزائن کر دیا. اور ہمارے ہاں پورے پڑوس کا گھر بھی بندہ ہڑپ کر جائے تو اسے شرم تک نہیں آتی. یہ عاقلانہ معاشرے نہیں ہے. اب اس معاشرے میں رہتے ہوئے میں نے اپنے گھر کو عاقلانہ بنانا ہے. میں نے اپنی بچی کو، میں نے اپنے بچے کو بتانا ہے اگر زندگی بچانا چاہتے ہو، اگر آخرت بچانا چاہتے ہو، یہ وہ عقل کی لکیر ہے جو اہل بیت نے کھینچی. غیبت لشکر جہل ہے، حسد لشکر جہل ہے، جہالت انسان کی دنیا بھی تباہ کرتی ہے، آخرت بھی تباہ کرتی ہے. لیکن اگر عقل کی حکومت ہوگی، ہماری نسلیں عقل کی سن کر فیصلہ لیں گی تو دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بہت بڑے آیت اللہ غالباً آغا امینی، آغا مرزا جواد تبریزی نام میں بھول گیا تھا، یہ بڑے شور اور مجمع بلا کے اور بڑے دھوم دھام سے غدیر کا دن مناتے تھے. عید غدیر کی اتنی تاکید ہے کہ ہر مومن اپنے گھر میں مومنوں کو دعوت دے. جب غدیر کا دن ہے اتنا ثواب ہے. تو غدیر کے دن ان کا بیٹا نیچے فروٹ لینے گیا، سیڑھی سے اترا آغا جواد تبریزی کا، جیسے نیچے اتر رہا تھا پاؤں اس کا اٹکا، اور جو حوض تھا پانی کا اس میں وہ جوان گرا، سر ٹکرایا، ڈیتھ ہو گئی. خوبصورت جوان بیٹا، قابل ترین طالب علم، مولانا بھی تھے ان کے بیٹے. جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا. بیوی توڑی توڑی آئی کہ آغا جواد بیٹا مر چکا ہے. آپ یہ واقعہ سنتے ہیں نا، گھر میں مجلس ہو رہی تھی، امام حسین کا ذکر تھا، حبیب کا واقعہ سنتے ہیں. وہ حبیب تھے یا آغا مرزا جواد تبریزی، ہمارے دور کے عالم دین. غدیر کی عید، بیوی کو کہا کہ کسی کو بتانا نہیں، میں علی کا جشن منا رہا ہوں. جب سارے چلے گئے چند آپس میں دوست باقی رہے. اب فکر دیکھیے، قوہ ادراک، آپ اسے جہاں سورس دو گے وہاں جائے گا. یہ ہم ہوتے کہتے پروردگارا اتنے سالوں سے علی کی عید منا رہا ہوں اور تم نے بیٹا لے لیا. عید غدیر ہے تو کوئی عید ہی دیتا، بیٹے کی جان لے لی. نالا کرتے اللہ کے یہاں، آہو بکا کرتے. آغا تبریزیان نے سجدہ شکر ادا کیا. کیا خدا تو نے میرا بیٹا مجھ سے لیا، میں یہ سمجھوں گا کہ غدیر کے دن یہ تیری عیدی تھی، یہ تیرا گفٹ تھا. بیوی بھی بڑی صابرات، لوگ بڑے آغا تبریزیان بیٹے کا مرنا بھی کوئی عیدی ہے. کہا تم نے حضرت خضر کا واقعہ نہیں سنا؟ ایک مومن اور مومنات خضر نے ان کے بیٹے کو مار دیا اور کیا بولا، یہ بڑا ہو کے ماں باپ کو کیا کرے گا، کہیں کافر نہ کرتے. اچھا ہوا وہ لڑکا بھی چلا گیا، اس کی آخرت بچی. ماں باپ کا کیا پتا اللہ کی مصلحت کیا تھی. اللہ کے لیے حسن ظن کرنا کہ خدا کبھی بندوں کا برا نہیں چاہتا، اللہ ہمیشہ بندوں کے لیے کیا چاہتا ہے، اچھا چاہتا ہے. یہ کس کی سیرت سے، یہ کون سا عقل ہے جو آغا تبریزیان جس پہ چل رہے ہیں. اتنا بڑا مقام، یہ مقام تو سیدہ زینب کا ہے. جب بھائی کے لاشے کو لٹتا ہوا دیکھا اس وقت جملہ بلند کیا کہ ما رأیت الا جمیلا. زینب نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اگر اللہ کی طرف یزید تم نسبت دو گے نا کہ میرے خدا نے میرے بھائی کو مارا، مجھ سے میرے بچے چھینے گئے، تو زینب نے خدا سے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. ایک ہے حسن ظن عوام کے لیے، پازیٹیو تھنکنگ لوگوں کے لیے، ایک ہے پازیٹیو تھنکنگ پروردگار عالم کے لیے. جب بندہ اس مقام پہ آتا ہے تو امام حسین کی طرح یہ نعرہ بلند کرتا ہے، رضن برضا و تسلیما لامر لا معبود سواک. اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے، تیرے امر کے سامنے تسلیم ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین کے پاس تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزو، یہ قوہ ادراک، قوہ خیال،
انسان کو شیطان بھی بنا سکتا ہے، لیکن اسی خیال کو صحیح روٹ میں ڈالو گے عقل کی نگرانی میں تو دنیا بھی آباد، کربلا بھی آباد۔ کربلا الہی خیال کا نام ہے، کربلا عقل کی حکمرانی کا نام ہے، یزیدیت جہالت کی حکمرانی کا نام ہے۔ اہل بیت کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ جاہل ہے، کیونکہ یہ عقل کل ہیں۔ فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے خدا نے عقل کو خلق کیا۔ پھر فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ اور امیر المومنین نے فرمایا کہ کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں بھی اس وقت سے ولی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو یہاں ہم خوراک عقل لینے آتے ہیں۔ آنسو بہاؤ عاقلانہ، جذباتی نہیں، عاقلانہ۔ ایک ہندو کو بھی جب جناب علی اصغر کی مصائب سناؤ گے نا وہ روتا ہے۔ فطرت انسان کا تقاضا ہے، جب کوئی مظلوم کا قصہ سنے نا دل روتا ہے۔ اگر میں بھی اس ہندو کی طرح روں تو یہ مقام فضیلت نہیں ہے، یہ جذباتی ایموشنل رونا ہے۔ رو معرفت کے ساتھ۔ علماء فرماتے ہیں 5 منٹ کے لیے سوچا کرو کہ جب بی بی زینب امام حسین کے پامال لاشے کو دیکھ رہی تھی، ملتا ہے جب 11 محرم کو یہ قافلہ جانے لگا نا تو سیدہ زینب اونٹ پر تھی۔ فرماتے ہیں خود کو اونٹ سے ایسے گرایا جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ زینب جیسی صابرہ بی بی ایسا کیوں کیا؟ شہادت و فخر ہے، عزت و وقار ہے، اتنا زجا، اتنا ماتم بھائی کو دیکھ کر۔ کتنے لاشیں امام حسین نے اٹھائے بیٹوں کے، کہ نہیں یہ بہن کا بھائی کے لیے رونا نہیں تھا، کیونکہ اگر بہن بھائی کے لیے روتی، کئی بہنیں آئی ہیں جنہوں نے بھائی پہ گریہ کیا ہے، بھائی کا بہن پہ رونے کی اتنی قیمت نہیں ہے۔ کہ پھر کون رو رہی تھی حسین پہ؟ کہ زینب اپنے امام کے لیے رو رہی تھی۔ مصیبت کبرا یہ تھی کہ ولی اللہ کے جنازے پہ گھوڑے دوڑا جا رہے تھے۔ اگر بھائی کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے جاتے یہ مقام صبر ہے، لیکن سیدہ شباب اہل جنت کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، یہ مصیبت کبرا ہے زینب کے لیے کہ میرا امام زمانہ میری نظروں کے سامنے اس پہ تیر چلائے جا رہے ہیں۔ اور وہ گھوڑے سوار کہے کہ ابن سعد، جب میں حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا رہا تھا تو میں نے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنی تھی۔ یہ قیامت کبرا تھی زینب کے لیے۔ آپ کا بھائی آپ کے سامنے مارا جائے آپ روئیں گے، لیکن اللہ نہ کرے آپ کا امام زمانہ آپ کی نظروں کے سامنے مارا جائے، یہ مقام گریے کا ہے۔ ننھی سی بی بی فاطمہ کے سامنے جب رسول کو پتھر مارے، بابا کے لیے نہیں روتی تھی، نبی کے ماتھے پہ پتھر مارے جا رہے ہیں، یہ مقام کبرا ہے۔ ناقۃ اللہ سقیاھا فکذبوا فعقروا فدمدم علیہ ربہم فسواھا۔ اونٹنیاں کتنی کٹتی ہیں، لیکن ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کو کاٹا جائے تو خدا کی صدا بلند ہو جاتی ہے، ارے یہ کوئی اونٹنی نہیں، یہ نبی کا نواسا حسین ہے۔ یہ گریہ حسین کے لیے ہے جو امام زماں تھا، یہ گریہ نبی کے نواسے کے لیے ہے۔ تبھی میرے چھٹے امام فرماتا ہے شیعو تمہارے سینوں پہ ہم نے 6 پردے چڑھائے ہیں۔ فرمایا اگر شیعوں کے سینوں پہ یہ پردے نہ ہوتے، یہ دادا کی مصیبت سنتے ان کی روحیں پرواز کر جاتی ہیں۔ اس قدر یہ مصیبت سنگین ہے۔
تبھی فرمائے مومن تو آنسو روتا ہے، تیرا امام زمانہ خون روتا ہے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحابہ السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ۔ میرا سلام سکینہ کی یتیم بے، میرا سلام رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ، پانی پہ نگاہ پڑی زارو قطار رونے لگے، بازار میں جاتے تھے گوشت پہ نگاہ پڑتی تھی زارو قطار روتے تھے، کسی جوان کی شادی میں جاتے زارو قطار روتے تھے، کسی مومن نے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، پھر آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا تو نے صحیح کہا شہادت میرا ورثہ ہے، لیکن اے پوچھنے والے یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، اتنے روئے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ آنکھیں سفید پڑ گئی۔ اے پوچھنے والے تو نے صحیح کہا شہادت ہمارا ورثہ ہے، یعقوب کا ایک یوسف، لیکن میرے 18 یوسف میرے سامنے ذبح کیے گئے۔ اگلے جملے نے سوالی کو تڑپا دیا، فرمایا تو نے صحیح کہا شہادت میرا ورثہ ہے، میں اکبر پہ نہ رو، میں قاسم پہ نہ رو، میں علی اصغر پہ نہ رو، کیونکہ شہادت میرا ورثہ ہے۔ لیکن اے پوچھنے والے تو نے سجاد کے ساتھ انصاف نہ کیا، کیا ماں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، کیا شرابی کے دربار میں جانا، یہ بھی سجاد کا ورثہ ہے۔ میں قربان امام سجاد آپ کی مظلومیت میں، یہاں تک کہ مدینے والے کہتے ہیں امام سجاد بازار میں آتے تھے، گوشت والے اپنے گوشت پہ کپڑا رکھتے تھے کہ کہیں سجاد کی نظر گوشت پہ نہ پڑ جائے۔ راوی کہتا ہے ایک دن مولا بازار میں آئے، گوشت والا کپڑا رکھنا بھول گیا، زین العابدین کی نگاہ گوشت پہ پڑ گئے، رو کے کہنے لگے میرا غریب بابا،
مجھے نہیں بتایا کون سے گوشت کے ٹکڑے یاد آئے. فوراً قصائی کو بلایا. قصائی جلدی ادھر آ. فرمایا قصائی میرے سوال کا جواب دے. جب تو نے حیوان کو ذبح کیا کیا تو نے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ عائشیو جب قربانی کرو پانی پلایا کرو. کہنے لگا مولا میں آپ کا شیعہ میں نے پانی پلایا تھا. ایک مرتبہ کربلا کا رک گیا. ہائے میرا علی اصغر، ہائے میرا 3 دن کا پیاسا علی اصغر. ہائے میرا غریب بابا. قصائی بھی زارو قطار رونے لگا. اگلے سوال نے کوہرام بابا کیا. فرمایا قصائی جب تو نے اسے ذبح کیا تھا کیا تو نے چھری تیز کی تھی یا نہیں؟ کہا مولا مجھے پتا ہے حیوان کو کٹنے میں تکلیف لو. ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے رو کے کہنے لگے خنجر کند سے میرے بابا کا گلا کاٹا گیا. او ظالم نے ایک بار نہیں 9 ضربتیں چلائے. ہائے میرا غریب بابا. میں قربان امام سجاد آپ کی مظلومیت میں. لیکن آخری سوال نے پورے بازار میں کوہرام بپا کیا. کہا تو نے پانی پلایا تو نے چھری کو تیز کیا. جی میرے مولا یہ خاص اہل بیت کے جانے والوں کے لیے امام سجاد کی نصیحت ہے. فرمایا ایک قصائی یہ بتا جب تو اسے ذبح کر رہا تھا کوئی اور حیوان تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ حیوانوں کو حیوانوں کے سامنے ذبح نہ کیا کرو. کہتا ہے نہیں مولا میں نے پیچھے جا کے ذبح کیا. ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے رو کے کہنے لگے ہائے میری پھوپھی زینب وہ 70 قدموں سے دیکھ رہی تھے. وشمر جالس علی صدر آخذ باللحیت سینے پہ سوار تھا ہاتھوں میں داڑھی تھی فریادیں کر رہی تھی لگا. نکاٹ اما زہرا نے چکیا بیس کے بولا اے خدا تجھے حسین کی مظلومیت کا واسطہ تجھے زین العابدین کے گریے کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. اے خدا تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتے. قبر و قیامت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما.
ان گنہگار آنکھوں کو حجت خدا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارا جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔